بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارے استادوں کے درجے پر فائز ہیں دی نیوز لاہور کے جو چیف رپورٹر ہیں سید مائد علی سید، یوں ذرا تھوڑا یہ میں تھوڑا سا آگے پیچھے بھی نہ ہوئے، ہم تو ان کو شاجی کہتے ہیں۔ تو وہ بڑے باخبر آدمی ہیں اور ان کے پاس اکثر و بیشتر اس طرح کی خبریں ہوتی ہیں کہ جو دی نیوز کی پالیسی اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ نہیں چھاپ سکتے، تو پھر وہ کہتے ہیں اپنا کلیجہ ہلکا کرنے کے لیے چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے پھر وہ بات کر جاتے ہیں۔ تو آج ان سے جو گفتگو ہوئی وہ میں آپ کے حضور پیش خدمت کر رہا ہوں آپ کے۔ وہ گفتگو بڑی مزے کی ہے، ان کی اطلاع یہ ہے، اطلاع میں کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی کہ ان کا کوئی تجزیہ ہے، تجزیہ بھی ہے ان کا لیکن وہ آگے چل کے آئے گا۔ فی الوقت یہ ان کی اطلاع ہے، اطلاع یہ ہے اور اطلاع ہے یہ جو چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں جو کچھ ہوا الف تو لے کے یہ تک، وہ ان کے پاس جو انفارمیشن ہے وہ ذرا بھاری دل کے ساتھ بتا رہے تھے۔ دیکھو یار پاکستان کیسے کیسے ڈرامے ہوندے ہیں۔ تو ایک انہوں نے لٹریچر کی اصطلاح ہے اسموک سکرین، تو میں اس کو جو اس کا پنجابی میں ترجمہ کرتا ہوں یا کروں گا، مجھے زیادہ سوٹیبل لگتا ہے کہ ٹرک دی بتی پیچھے لا دینا۔ تو یعنی کہ چیز وچوں کچھ ہے تو اتوں کچھ بخائی جا رہی ہے تو پیچھے کوئی اور سین چل رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ تو وہ انہوں نے مجھے کہا کہ یار یہ سارے اسموک سکرین تھی بھائی، وہ اردو بڑی اچھی بولتے ہیں، ان کی انگلش بہت اچھی ہے۔ تو میں نے کہا کہ سر جی وہ کس طرح، مطلب گل سمجھاؤ کھل کے۔ کہتے ہیں یار دیکھو میری اطلاع کے مطابق یہ جو تھا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو ہے پی ڈی ایم والے، انہوں نے ان کو 7 سے 8 بندے جو ان کو پتا تھا، یعنی یہ ضروری نہیں کہ سارے نون لیگ میں سے اور بھی پارٹیوں میں سے تھے، لیکن پی ڈی ایم کے بینر تلے یوں آپ بات کر لیں کہ ان کو اپنے جن لوگوں پہ شک تھا ان کو انہوں نے فنکاری لگائی کہ یار کہ آپ یہ اتنے لوگ ہیں تو آپ نے نا جو ہے وہ سٹیمپ وہ نام کے اوپر کرنی ہے۔ اب اس کے اوپر میں نے ان سے، میرا یہ سوال جو ذہن میں تھا وہ میں نے ان سے کیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اب یہ میں ان سے نہیں کر سکا کہ یار کہ کیا پتہ چلتا ہے اگر فرض کریں کہ 6-7 لوگ تھے تو 6 نے جو ہے وہ سٹیمپ پہ مہر نہیں لگائی، ایک نے لگا دی، تو پھر وہ کن کو پوچھتے پھریں گے کہ یار وہ جس نے ایک لگائی تھی وہ کون تھا؟ ہر بندہ کہے گا میں سی، لیکن وہ کوئی نہ کوئی اور بھی بندوبست ہوگا، وہ بیلٹ پیپر دیکھنے پڑیں گے، اس کے لیے یہ شاہ جی کا خیال تھا۔ بہرحال ان کی اس خبر کی پھر میں نے تصدیق کرنے کی بھی کوشش کی، وہ بھی جو بات ہوئی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، ان کی جو انفارمیشن تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ اب وہ تو پارٹیاں تو دوجے پاسے ملیاں سی نا، وہ جو 7-8 بندے تھے ان میں سے، تو وہ انہوں نے نا خبر ادھر پہنچا دی کہ یار کہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائیں تسی مہر اتنے لانی ہے تاکہ پتہ چلے کہ وہ کیا سین ہے، آپ ہمیں ووٹ دیتے بھی ہیں کہ نہیں دیتے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ دوسری پارٹیوں نے نا پھر پلان ایک تیار کیا، پلان یہ تیار کیا کہ پہلے تو سیکٹری کو کہا کہ جناب کہ یہ جو ہدایت نامہ ہے نا یہ آپ نے جو لگانا ہے اس پہ لگائیں کہ جی کہ خانے کے اندر جہاں پہ بھی لگا دیں خانے کے اندر مہر، اور وہ تخصیص نہ رکھیں، وہ جو رولز ہیں ان میں ہے کہ جی خانے کے اندر نام کے سامنے لگانی ہے۔ تو اب قانون اور ہدایت نامے میں فرق ہے، ہدایت نامہ تو ایک ہدایت نامہ ہے، اب یہ سارے سینیٹر ہیں اور وہ کتنے اور قابل سینیٹر ہیں کہ جو نئی چیزوں کو جج کر سکے۔ بہرحال یعنی کہ رولز حاوی ہوتے ہیں ہدایت نامے کے اوپر، یہ تو طے شدہ بات ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، دوسری پارٹیوں نے یعنی گورنمنٹ سائیڈ والی پارٹیوں نے، انہوں نے سیکٹری کو ہدایت نامہ جاری جو کیا کہ تم نے ایک ہدایت نامہ یہ لگانا ہے وہاں پہ، اور جو تمہیں ووٹ نظر آئیں کہ جی کہ جو نام کے اوپر لگے ہوئے ہیں ٹھپا لگا ہوا ہے، وہ تم نے مسترد شدہ ووٹوں میں ڈالتے جانا ہے۔ آپ یہ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ وہ ویڈیو نکال کے دیکھیں کہ وہ ووٹ اس نے پیچھے نہیں دکھائے تھے شروع میں، وہ انہوں نے انہی کو دکھا کے وہ ٹوکری میں ڈال رہے تھے، مسترد شدہ ووٹوں والی ٹوکری میں۔ اچھا، لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت جب یہ ٹوکریوں میں ڈال رہے تھے تو اس وقت اگر آپ ویڈیو دیکھیں تو جو فاروق ایچ نائک ہیں انہوں نے اس وقت احتجاج نہیں کیا کہ یار یہ ٹھیک ہے، یہ کیونکہ آپ نے ہدایت نامہ لکھ کے لگایا ہوا ہے اور آپ سے زبانی بھی لوگوں نے پوچھا ہے اور آپ نے کہا کہ ہاں جی جہاں مرضی لگا دیں، تو آپ کی ہدایت کے مطابق یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس وقت بھی انہوں نے کہا، جب وہ پریزائڈنگ آفیسر نے فائر کر دیتا
کھا کر دیتا, تب انہوں نے شور ڈالا کہ یار ساڈے نال ہو کی گیا. ہوا یہ کہ جو اسموک اسکرین تھی وہ جو کریٹ کی گئی کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے جو لگایا گیا, یہ ہدایت نامہ جاری کرنے کے بعد سیکرٹری سینٹ کو, وہ یہ تھا کہ کیمرے جان بوجھ کے اس طرح کے لگائے گئے اور پھر کیمروں کی اطلاع دی گئی. وہ میں نے آپ کو پہلے دن ہی کہا تھا کہ وہ ایک جو سینیٹر تھی, وہ پھر ہمارے ایک ویور ہیں, انہوں نے نیچے لکھ دیا کہ ہر گل نہ لگایا کرو, وہ شری رحمان تھی. تو وہ جو شری رحمان صاحبہ تھیں, ان کو یہ اطلاع کسی حکومت کی طرف سے دی گئی تھی کہ اب باجی جی کیمرے لائے نے انہوں نے. تو وہ انہوں نے پھر وہ سٹنگ آپریشن کو بے نقاب کرنے کے لیے ایک سٹنگ آپریشن کروایا, اور ہم سمیت سارے چوڑے ہو کے پھر رہے تھے کہ کمال ہو گیا کمال ہو گیا کمال ہو گیا, تو پیچھے ڈرامہ کچھ اور چل رہا سی. اب سارے کے سارے وہ اس چیز میں اٹکے ہوئے تھے کہ بھائی کیمرے لبو. پورا دن جب اس طرح کی کاروائی پڑتی ہے تو آپ دماغی طور پر اتنے آکوپائیڈ ہو جاتے ہیں کہ آپ کا دماغ کسی اور طرف جاتا ہی نہیں ہے. اس بنیادی نقطے پر نہیں گیا فاروق اچنائک صاحب کا دماغ کہ جناب کہ وہ جب ووٹ پہلا کینسل ہوا تھا اتھے ہی رولا پاندے یار کہ یہ تو آپ نے کہا تھا. مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ رولا پانے سے کوئی فائدہ ہو جانا تھا, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک جو منظم طریقے سے پھر آپ کی توانائی اور آپ کا ذہن پورا جب اس طرف ہوتا الیکشن پروسیس کے اندر, ان کا تو سارے کا سارا تھا پہنے بگ کتوں ہو رہا ہے, کیمرے کتنے کتنے لگے ہونے, اور ایتھے بھی لگا ہونا, میری سیٹ تھے بھی لگا ہونا ہے. بٹ پھر وہ جو فواد چوہی صاحب کا میرا خیال اب سمجھ آ رہی ہے وہ شاہ جی کی خبر کے بعد, کہ فواد چوہی صاحب نے پھر ٹویٹ کیا کہ کیمرے تے ایہو جے ہوندے نے, اور پھر ایگزیکٹ کیمرہ جو اسکرو کے اندر لگا ہوا تھا وہ کیمرہ بھی پکڑا گیا. تو یہ بیسیکلی جو اسموک اسکرین کریٹ کی گئی تھی کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا تھا پاک پی ڈی ایم کو, اور کاروائی اندر سے یہ ڈالنی تھی کہ انہی لوگوں کو جو بیسیکلی جو انہوں نے نشان زدہ کر دیے تھے کہ یہ ہمارے بندے ٹوٹ کے ادھر جا سکتے ہیں, وہ بیسیکلی ادھر گئے ہوئے تھے, ان کی گفا انشاءاللہ ہوں گیاں. اور پھر وہ جو ٹیلی فون کروانے کا بھی مقصد یہ تھا کہ ان کو تھوڑا سا اس طرف دھکیلا جائے, یعنی ان کا جو دماغ ہے یا ان کی جو سوچ ہے, ان کی جو توجہ ہے, وہ ساری کی ساری مرکوز الیکشن بگ کس طرح ہونا ہے, کیمروں کے ذریعے فون دھمکیاں یہ وہ. عباسی صاحب کو 8:30 بجے تک, یعنی کہ اس پریس کانفرنس کے بعد جو عباسی صاحب نے بیٹھ کے کی تھی عبدالکریم صاحب کے ساتھ, مسلم لیگ نون کے جو سینیٹر ہیں, اس کے بعد بھی اگلے دن یعنی الیکشن والے دن ان کو فون کال آتی رہی اور باقی لوگوں کو بھی آئیں. تو یہ جو سارا تھا وہ ایک ٹریپ تھا, ایک بڑا خوبصورت ٹریپ تھا, جس کے اوپر وہ کہتے ہیں نا کہ جی کہ وہ جو شکاری نے ایسا جال بچھایا کہ جو شکار ہے وہ خود چلا آیا. تو یہ جو ٹریپ میں پی ڈی ایم والے خود پھنسے, اور جو وہ چاہتے تھے خود انہوں نے کر کے دیا. اور وہ کیا تھا کہ مورا جڑیاں ہیں نا وہ لگ رہی ہیں, اور وہ جو انہوں نے جو طریقہ نکالا تھا کہ جی کہ اس طرح ہمیں یقین ہو کہ آپ نے ووٹ ڈالے ہیں کیونکہ ہم تو کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوں گے, اور وہ مینٹلی اتنے آکوپائڈ تھے کہ اس وقت وہ یہ بات جب وہ مسترد شدہ ٹوکری میں ڈال رہے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے احتجاج نہیں کیا. تو اب وہ کہتے ہیں میرا تجزیہ یہ کہتا ہے, اب یہ ان کا تجزیہ ہے اس کے آگے سے کہ یار کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ ریورس رولز کوئی نہیں ہونا, یہ عدالت میں بھی چلے جائیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہونا, کیونکہ رولز حاوی ہوتے ہیں. وہ جو محسن صاحب نے پڑھ کے سنائے تھے تو یہ ان کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے کہ رولز پڑھ لیتے ہدایت نامے کی بجائے, اور وہ کیوں نہ ان ساری چیزوں پر توجہ دے سکے کہ کیمرے لائے سی اگلے نے ساری توجہ جو ہے وہ کیمروں کی طرف مبذول کروائی تھی. تو آپریشن بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو تھا سمارٹلی موو کیا پاکستان کی جنہوں نے بھی کیا, کیونکہ یہ پی ڈی ایم والے ظاہر ہے کہ یہ جو الزام لگتا ہے کہ جی کیمرے کون لگا سکتا ہے, پتہ نہیں یہ ماسٹر مائنڈ کیا ہوتے ہیں, یہ جو اسپائی ورڈ ہوتی ہے یا جو انٹیلیجنس ورڈ جو ہوتی ہے وہ کس طرح کی ہوتی ہے, کس طرح کرے کام کرتی ہے, اسی طرح کی ہوتی ہے. ابہام کریٹ کرنا, الوژن میں لے جانا لوگوں کو, اور چیزوں کے ساتھ کھیل جانا, ٹارگٹ اپنا اچیو کر لینا, تو داد دینی پڑے گی. یہ کیونکہ جو مائد صاحب ہیں شاہ جی وہ بڑے مجے ہوئے صحافی ہیں, میں ان کی خبر غلط نہیں ہوتی اگر وہ انفارمیشن ان کے پاس یہ والی ہے کہ یہ جو ٹریپ تھا یہ مطلب یہ کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا ٹریپ تھا یا چلے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک ہی بات ہے, حکومت کا ایک ٹریپ تھا, تو بڑا خوبصورت ٹریپ تھا.
اور جس طرح کر کے کمال کر کے انہوں نے ان کو ذہنی طور پر کہیں اور پہ الجھا کے اور انہی کے بندوں کو یا انہی کی اسکیم کو انہی کے اوپر الٹا کر دیا اور اپنا کام نکال گئے. تو بہرحال سیاست ہے، ہوتا اسی طرح ہی ہوتا ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.